آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہماری گفتگو جو مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر سلسلہ وار چل رہی ہے، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں سورہ نور کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 52 تک کا مضمون، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت مطلقہ اور اطاعت واجبہ کے ایویڈنس کے طور پر، ثبوت کے طور پر، اور پھر اسی صورت کی اگلی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 کے دو مضامین پر سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور اس سے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو علامت ایمان، اس کو واجب اور حجت جاننے کو علامت ایمان، اور اطاعت رسول کے وجوب اور حجیت سے گریز کرنے کو علامت منافقت قرار دیا ہے، منافقین کی علامات میں شامل کیا اس کو۔ آج الحمدللہ تعالی ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 110 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اطاعت رسول کی حجیت کے باب میں۔ اور جب ہم اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حدیث اور سنت رسول ہی کی حجیت ہوتی ہے۔ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے پہلے رسول ہیں، اولو العزم پہلے رسول ہیں جنہیں ایک قوم کی طرف بطور رسول مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورہ الشعراء میں، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اشارہ یہ ہے کہ بعد ازاں بھی جو اللہ کے رسول آتے رہے، وہ قوم اپنے اس وتیرہ انکار پر اور وتیرہ تکذیب اور کفر پر قائم رہی۔ اب بیان سیدنا نوح علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ جو خطاب انہوں نے اپنی قوم سے کیا، اور فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری قوم، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کی بندگی میں تم اللہ کے خوف کو کیوں نہیں اپناتے کہ تمہاری پوری زندگی اللہ کی بندگی کے تابع ہو جائے۔ پھر فرماتے انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول بن کے آیا ہوں۔ یہاں بڑا خاص توجہ طلب نقطہ ہے رسول امین کہنے کا۔ رسول تو ہیں، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ساتھ جو امین کہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور رسول اللہ نے جو وحی مجھ پر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیغامات مجھے وحی فرمائے، نازل فرمائے، اور بطور رسول کے جو فریضہ رسالت مجھے عطا کیا اور جو کچھ مجھے وحی کیا، میں اس پر امین بھی ہوں۔ اس رسول امین کے اندر اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی ہر وحی پر امین ہونا اور صادق ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ نہ میں کوئی لفظ اور حرف اور کسی معنی اور مفہوم کی حد تک اس میں کمی کرتا ہوں، نہ میں اس میں زیادتی کرتا ہوں۔ جو کچھ بطور رسول اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، مجھ پر اتارا ہے، اور جو پیغام تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے، میں بلا کم و کاست، بلا کسی کمی اور زیادتی کے پوری امانت داری کے ساتھ تمہیں پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے رسول امین کا معنی۔ تو لفظ امین میں اشارہ مل رہا ہے وحی الہی کا، کہ نوح علیہ السلام پر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، میں اس میں کمی بیشی نہیں کرتا، میں وہ وحی من و ان، وہ رسالت ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ امانت ہے جو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ تو بات ہو گئی رسالت کے باب میں ان کی امانت کے معنی کی، کہ امانت اشارہ کر رہی ہے اللہ کی وحی، اس کے نازل کردہ احکام کی من و ان امت تک پہنچا دینے کی طرف۔ اس کے بعد اگلی آیت 108 میں فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اب فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک مشترک کلمہ ہے، ہر پیغمبر ہر رسول اپنی امت کو یہ فرماتا رہا ہے، اور جہاں بھی پیغمبر نے اور رسول نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے اس میں عبادت اور تقوی کا حکم اللہ کے لیے کیا اور اطاعت کا حکم اپنی ذات کے لیے کیا، اور ذات سے مراد بحیثیت رسول کے ہے، صاف ظاہر ہے اطاعت جو ہوتی ہے تو وہ بحیثیت رسول ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اب اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے، امین کا لفظ جو رسول کے ساتھ آیا تھا، رسول امین، اور فاتقوا اللہ واطیعون، اس میں فرق ہے۔ امین اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری دو حیثیتیں ہیں، بطور رسول کے ایک میں اللہ کی وحی ریسیو کرتا ہوں، ریسیپینٹ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مجھ پہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام مجھے پہنچتا ہے، وہی رسالت ہے۔ تو امین ہوں، اس لیے میں من و ان، بغیر کسی تحریف کے، تبدیلی کے، کمی اور بیشی کے، من و ان تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ کی وحی اور اس کے پیغام اور اس کی رسالت کو تم تک پہنچانے میں امانت دار ہوں۔ یہ احکام الہی کے باب میں بات تھی۔ اس کے بعد پھر فرمانا، پس اب اللہ سے ڈرو، جو کچھ اس نے اپنے پیغام میں وحی میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، تمہیں اپنے احکام دیے ہیں، ڈرو اللہ سے اور ان احکام کو بجا لاؤ۔ واطیعون، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اس وحی کے علاوہ بطور رسول تمہیں نصیحتیں بھی کرتا ہوں، تمہیں ہدایات بھی دیتا ہوں، ان احکامات کی تشریح بھی کرتا ہوں، ان کے اطلاقات بھی سمجھاتا ہوں، اور ان کے مختلف موقع اور محل کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور علاوہ اس کے تم اپنی زندگی کی جو جو چیزیں مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں مزید ہدایت بھی اس وحی الہی کی روشنی میں جو اس نے مجھے رسول بنایا ہے اور جو اس نے مجھے علم عطا کیا ہے اور جو رشد و ہدایت ربانی سے نوازا ہے اور جو میرا منصب ہے رسول کا، اس کی برکت سے پھر میں تمہیں رہنمائی دیتا رہتا ہوں، ہدایات دیتا ہوں، تمہیں اپنے فرمودات دیتا ہوں، ارشادات دیتا ہوں، اور تمہیں زندگی بسر کرنے کے تفصیلی طریقے بتاتا ہوں۔ یہ میری نصیحتیں، میرے احکام ہیں، میرے فرمودات ہیں، میرے ارشادات ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اس وحی کو مانو جس پر میں پورا امانت دار ہوں، رسول امین، اور من و ان اللہ کا پیغام لفظ بلفظ تم تک پہنچا دیتا ہوں صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے رسول مانو، اور بحیثیت رسول میں علاوہ اس کے بھی جو کچھ تمہیں کر کے دکھاؤں، جو میرا اسوہ تمہارے سامنے ہو، جو میری سنت تمہارے سامنے ہو، جو میری زبان سے الفاظ حدیث تمہارے لیے نکلیں، جو میرے فرمودات تم سنو، جو تم میرے ارشادات سنو، جو تم میری ہدایات پاؤ، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ میرا منصب جب رسول کا ہے تو رسول کی حیثیتیں دو ہوتی ہیں، ایک اللہ کے احکام اور اس کی وحی کو ریسیو کر کے امت تک پہنچا دینا،
اور ایک اللہ کے منشا کا مظہر ہونے کے ناطے ماڈل آف بیہیویئر تمہیں دینا، ضابطۂ حیات دینا، تمہیں اپنا اسوہ حسنہ دینا، تمہیں اپنی سیرت دینا، اپنے اعمال، افعال اور اقوال کی صورت میں تمہیں ہدایت کرنا، تاکہ جو تم نہیں سمجھ سکے وہ میری ہدایات کی روشنی میں بطور رسول تم سمجھو۔ تو فرمایا میرے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اب فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب جو میں بطور رسول تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، گو مفسرین میں سے تو میری نظر میں قطعاً نہیں گزرا کہ کسی نے بھی اس پر گفتگو کی ہو یا اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہو، مگر جو کچھ میرے دل میں اللہ رب العزت نے القاء کیا، میرے دل میں اللہ نے ڈالا، اللہ کی توفیق سے جو میرے فہم میں آیا، اس کے تحت میں بفضل الہی اللہ کی عنایت اور اس کی خیرات میں سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا ذہن اس میں ایک اور طرف جا رہا ہے، اور وہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ وہ یہ کہ ان کا کہنا، ہر پیغمبر یہ کہتا رہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں جو کچھ یہ فریضہ ہدایت تمہارے لیے ادا کر رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، تمہیں رشد و ہدایت دے رہا ہوں، تمہاری زندگیاں سنوار رہا ہوں، تمہارے جو بگاڑ ہیں انہیں درست کر رہا ہوں، جو بھلائی تمہیں نصیحت کے طور پہ دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب میرا ذہن جو ایک خاص سمت جا رہا ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ میں نے کتب میں اور تفاسیر میں کہیں یہ نکتہ نہیں دیکھا، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو ہے ریسیپینٹ، ریسیو کرنا اللہ کے امر اور وحی کو اور امت تک پہنچا دینا، کنوے کر دینا۔ اب یہ فریضہ تو چونکہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے رسول کو مقرر کیا ہے، چنا ہے، اور چن کر اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی مقرر کی ہے۔ سو ہی از obliged ٹو ڈو دیٹ، یہ ان کی ڈیوائن اوبلیگیشن ہے، رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کا آفس ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے اپنی وحی بھیجی، اور اللہ کی وحی، اللہ کے امر سے وہ امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اس پر تو اجر نہ مانگنا، اس کا ذکر کرنا بھی نہیں بنتا کہ میں نے اللہ کی وحی تم پر پہنچا دی، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ ذکر بھی ریلیونٹ نہیں بنتا میری سمجھ میں، اس لیے کہ یہ تو ڈیوٹی ہی ان کی اللہ نے لگائی ہے، تو قوم سے کیا اجر مانگنا تھا، یہ اجر نہ مانگنے کا کیا ذکر کرنا تھا، یہ تو اللہ رب العزت نے ان کی اوبلیگیشن فکس کر دی، اللہ نے ان کو چنا، ان پر انعام کیا، احسان کیا، بنی نوع آدم میں بلند اور برتر کیا، منتخب کیا، مخاطب کیا، اپنی وحی نازل کی اور مشرف کر دیا، مفضل کر دیا، مکرم کر دیا، سب سے اونچی عظمت عطا کر دی رسالت کی، نبوت کی، اور اس انعام کے ساتھ فرمایا کہ یہ پیغام میرا امت تک، میری مخلوق تک پہنچا دیں۔ اس پر تو یہ ذکر کرنا بھی نہیں بنتا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، کہ یہ تو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، اس پر کون سا اجر لوگوں سے لینا تھا، یا لوگوں سے نہ لینے کا کیا ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اپنے میرے رب پر ہے، میرا اجر مجھے میرا رب عطا کرے گا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یہ جو اجر نہ مانگنے کا ذکر کرنا، اور یہ کہ میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ عطا کرے گا، یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے جو بحیثیت رسول دوسری ذمہ داری رسول ادا کرتے ہیں، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جو اسوہ حسنہ عطا کرتے ہیں، جو سیرت عطا کرتے ہیں، جو اپنی سنت عطا کرتے ہیں، اور وہی یہ الہی کے ابلاغ کے علاوہ پوری زندگی جو فرمودات ہدایت عطا کرتے ہیں امت کو، اور امت کو سیدھی راہ پر لانے پر جو محنت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کی سیرت اور سنت بن رہی ہوتی ہے، ان کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں، جو خطابات کرتے ہیں، جو انہیں نصیحت کرتے ہیں، جو فرمودات انہیں ارشاد فرماتے ہیں، جو ان کے پوچھنے پر ان کو رہنمائی کے کلمات دیتے ہیں، اور قدم قدم پر رسول اپنی امت کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، قدم قدم پر اندھیرے سے نکال کر، تباہی سے نکال کر، بربادی سے نکال کر، ہلاکت کے گڑھوں سے نکال کر انہیں رشد و ہدایت اور عظمت اور فلاح کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سارا طرز عمل ہے، یہ جو سارے بیانات ہوتے ہیں رسول کی زندگی میں،
یہ امت کے لیے جو جملہ خطابات ہوتے ہیں، جو دیگر تفصیلات عطا کرتے ہیں، جو قدم قدم پر ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ایکسٹرا رہنمائی عطا کرتے ہیں، یہ منصب رسالت کا دوسرا گوشہ ہے جس کو سنت کہتے ہیں۔ ہوتا یہ بھی وحی الہی ہے، اللہ کی وحی کے تابع اور اس کی رہنمائی کے تابع ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے وہ وحی جو اللہ نے نازل کی فرشتے کے ذریعے، اس کے نازل کرنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ رسول انڈر دس obligation ہے کہ وہ اس وحی کو امت تک پہنچا دے۔ So he is supposed to do that thing. He is supposed to convey Almighty Allah's commandment to his ummah, to his community. And he can't stop doing this. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ ایک یہ گوشہ ہو گیا اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی کو امت تک پہنچانا۔ اس اعتبار سے وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کے حکم کو تم تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ بلاغ ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا۔ یہ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ رسول حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھ لیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے، یہ قرآن مجید ہی وہی تھی جو جبرائیل امین لائے اور حضور علیہ السلام نے امت کو عطا کر دی۔ اب اس کے علاوہ 23 برس کی عمر میں آقا علیہ السلام نے امت کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کیا نہیں کیا، وہ سب حضور کی سنت و سیرت ہے۔ یعنی ملینز کی تعداد میں کروڑوں کلمات ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئے، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ اس قرآن کی تشریح میں، اس قرآن کی تعبیر میں، اس قرآن کی تفصیل میں، اس کی تنفیذ میں، پھر اس کے معنی و مفہوم کی دیگر جزئیات کو بتانے میں، پھر لمحہ لمحہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے پوچھتے، اور جب قرآن مجید جس مسئلے پہ نازل نہیں ہوا ہوتا اس پر آقا علیہ السلام رہنمائی فرماتے، رات دن رہنمائی کرتے۔ وہ رہنمائی احکام میں بھی ہوتی، اوامر میں بھی ہوتی، نواہی میں بھی ہوتی، خبروں میں بھی ہوتی، اخبار میں بھی ہوتی، بیان میں بھی ہوتی، تشریح میں بھی ہوتی، اور تشریع لیجسلیشن اس میں بھی ہوتی، اخلاق میں بھی ہوتی۔ اخلاق حسنہ بھی عطا کرتے، اخلاق سیئہ بھی دیتے، حقوق بھی بتاتے، آداب بھی بتاتے، جنگ اور جدال کے طور طریقے قوانین بھی عطا کرتے، امن کے طریقے بھی عطا کرتے، معاہدات کے طور طریقے بھی عطا کرتے، دوستوں کے حقوق بھی بتائے، ہمسائے کے حقوق بھی بتائے، بیوی بچوں کے حقوق بتائے، کاروبار اور تجارت کے طریقے بتائے، دنیاوی معاملات میں ہدایت کی، اخروی معاملات میں ہدایت کی، بین الاقوامی تعلقات میں ہدایت کی۔ الغرض وہ ہزاروں لاکھوں میدان اور مسائل اور ایشوز ایسے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آئے جن پر ڈائریکٹ ایکسپریسولی قرآن مجید کی آیت کا نزول نہیں ہوا تھا، یا اگر حکم ہوا تھا کسی بیسک پرنسپلز کے ساتھ تو اس کی بے شمار تفصیلات وضاحت طلب تھیں، یا حکم صادر نہیں ہوا تو آقا علیہ السلام نے بحیثیت رسول یہ فریضہ بھی ادا کیا۔ اس لیے رسول شارح بھی ہے، یعنی رسول کی حیثیت یہ ہے کہ عامر بھی ہے، ناہی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، داعی بھی ہے، شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اترنے والے احکام کو پہنچانے والا بھی ہے رسول، اس پیغام کی پھر شرح فرمانے والا بھی ہے، جن معاملات میں احکام نہیں اترے اس کی تشریح لیجسلیشن کرنے والا بھی ہے رسول، اور لوگوں کو برے باتوں سے روکنے والا بھی ہے، اچھائی کا حکم دینے والا بھی ہے، اور دیگر پورے کے پورے نظام حیات میں ہر ایشو جو اٹھتا ہے رسول اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر قرآن نہیں اترا، رسول یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھے تو کہ میری سٹڈی میں یہ نہیں گزرا، میرے مطالعہ میں نہیں گزرا، دیٹس اٹ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات آئے تو ٹھیک ہے، میں نے اس پر غور نہیں کیا، یہ بات میرے نالج میں نہیں ہے، میں اس کو سٹڈی کروں گا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اس مسئلے پر قرآن کی آیت نہیں اتری سو میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، رسول یہ کبھی نہیں کہے گا۔ قرآن کی آیت اس مسئلے پر نہیں اتری سو میں تمہیں گائیڈ نہیں کر سکتا، اس پر قرآن کا واضح حکم نہیں آیا سو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، رسول یہ نہیں کہے گا۔ اگر رسول یہ کہہ دے تو امت کی رہنمائی کون کرے؟ رسول ایک پرفیکٹ گائیڈ ہوتا ہے، مکمل رہبر رہنما ہوتا ہے، مکمل مرشد ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کسی مسئلے پہ اترے یا نہ اترے، اسی لیے تو حدیث اور سنت کو بھی اللہ نے وحی کہا ہے کہ وحی صرف وہ نہیں ہے جو جبرائیل امین لے کے اترتے ہیں، وحی وہ بھی ہے جو قرآن کی آیتوں کے علاوہ قلب مصطفیٰ پہ ہمہ وقت القاء ہوتی رہتی ہے،
اور اللہ رب العزت اپنی ہدایت ڈائریکٹلی حضور کے قلب اطہر پہ القاء کرتا رہتا ہے، حضور کی روح اقدس میں القاء کرتا رہتا ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت وہب کرتا رہتا ہے، عطیہ دیتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، اور پردے اٹھتے رہتے ہیں، کشف ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عطائے ہدایت کے بے شمار طریقے ہیں ادر دین دس ٹریڈیشنل موڈ آف ریولیوشن. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو دیکھیں تو قرآن مجید کا نزول ہوا اور وہ امت تک پہنچا دیا، کمیونیکیٹ کر دیا. اب اس کمیونیکیشن آف ڈیوائن ریولیوشن کے علاوہ بھی کتنا کچھ آقا علیہ السلام نے امت کو دیا ہے. وہ جو کچھ ادر دین کمیونیکیشن آف قرآن سنانے اور قرآن ریسائٹ کرنے، انہیں قرآن ریسائٹ کیا ان پر، انہیں قرآن کنوے کر دیا. اس کے علاوہ کتنا کچھ امت کو آقا نے عطا کیا، انسانیت کو عطا کیا. وہ سارا جو قرآن کے علاوہ عطا کیا اور عطا کیا گیا اور عطا کرتے رہے، وہ حدیث اور سنت ہے، وہ اسوہ اور سیرت ہے. تو میں اطلاق یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمانا انبیاء کا، آقا علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی، میں جو کچھ تمہارے لیے کیا اس پر اجر نہیں مانگتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسالت کا وہ ایسپیکٹ، وہ گوشہ جس کا تعلق وحی الہی ریسیو کر کے امت کو پہنچا دینے کی حد تک ہے، اس اجر کے نہ مانگنے کا ذکر اس ریلیونس میں نہیں ہے، اس حصے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیوائن اوبلیگیشن ہے، ایک ڈیوائن ڈیوٹی ہے، وہ ایک ڈیوائن آفس ہے. ہی از سپوز ٹو پرفارم اٹ. اور اسی کا نام میسنجرشپ اور اسی کا نام رسالت ہے. تو اس کے علاوہ عمر بھر جو رسول امت کی خدمت کرتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی. اب 950 سال عمر پائی تو اتنی وحی تو ان کے اوپر نہیں اتری. اگر وہ ساری زندگی وحی اترتی رہتی تو پھر تو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھیں کو 10 گنا زیادہ کتاب ان کی بن جاتی. وحی الہی تو جتنی اتری بذریعہ فرشتہ، بذریعہ ملک، جتنی اتری سو اتری. مگر 950 سال تک امت کو رہنمائی کے لیے بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، رشد و ہدایت فراہم کرتے رہے، ہدایات اور نصائح فرماتے رہے. یہ جو کچھ پوری زندگی میں کیا، یہ اس نبی کی سنت ہوتی ہے، اس نبی کی حدیث ہوتی ہے، اس نبی کی سیرت ہوتی ہے، اس کا اسوہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے اس نبی کا. تو یہ جو ادر دین کمیونیکیشن آف دا ڈیوائن ریولیوشن ہے، وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر بھر تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس عائد کردہ فریضہ ہے ابلاغ کے تمہیں پہنچا دینے کے علاوہ جو کچھ کیا ہے اس پر بھی میں اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. اور وہ اجر میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے، جو چاہے عطا فرمائے گا. یہ تو گویا اس لفظ میں بھی کہ میں تم پر اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اس میں بھی حجیت سنت کا اشارہ ہے. اس رسول کی سنت اور اس کی سیرت اور اس کی حدیث اور اس کے اسوہ حسنہ کی حجیت اور اس کے فیض کا اور اس کی برکت کا اور اس کے امت پر حجت ہونے کا اشارہ ہے. اس کے بعد کہہ کے پھر فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اور میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا، فاتقوا اللہ سے ڈرو، یعنی جو احکام اللہ کے تم پر پہنچائے وہی ڈرو اور ان پر عمل کرو. 2 لفظ آئے ہیں پھر فاتقوا اللہ، پھر فرمایا واطیعون. تو ایک ہی مقام پر یہ آیت دہرائی گئی ہے. پہلے یہی حکم 2 حکم آیت نمبر 108 میں آئے ہیں، پھر یہی انہی الفاظ کے ساتھ دونوں حکم آیت نمبر 110 میں آئے ہیں. پہلے انی لکم رسول امین کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. دوسری مرتبہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اپنے کیے کا، یہ ارشاد فرما کر پھر یہ 2 حکم ریپیٹ کیے گئے فاتقوا اللہ واطیعون. یہ آیت نمبر 110 ہے، یہ تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی آئی ہے. فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب یہاں انسان ایک نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ چونکہ 2 باتوں کا ذکر ہے جو میں نے ذکر کیا، رسالت کے 2 ایسپیکٹ ہیں، ایک جو اللہ سے وحی کو ریسیو کر کے پیغام کو امت تک پہنچا دینا، اور ایک پھر پوری عمر اس امت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سامان اس وحی کے پہنچانے کے علاوہ فراہم کرتے رہنا، اور پوری زندگی کو اپنا اسوہ بنا دینا انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے. وہ جو سنت عطا کی جاتی ہے تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس کی کتاب میں، اس کی وحی میں، یعنی جو جو حکم اس نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، ڈرو اس سے اور اس کی نافرمانی نہ کرو. فاتقوا اللہ کی اپلیکیشن یہ بنتی ہے، جو جو حکم اللہ نے بھیجا ہے
کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بت کی پوجا نہ کرو، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا اس سے رک جاؤ، جن کو حلال کیا وہ کرو، اور جو عبادت کا طریقہ بتایا اس طرح میری بندگی کرو، جو جو حکام اللہ نے اتارے ہیں انہیں بجا لاؤ۔ یہ ہے فتقوا اللہ کا معنی، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، جو اس نے نازل کیا ہے من زندگی اس کے مطابق بسر کرو۔ ایک اس کے بعد واو عاطفہ لگا کر فرمایا وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ دو مرجع بتائے جا رہے ہیں، دو سورسز بتائے جا رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول کہہ رہا ہے میری ذات۔ اللہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو اس کی عبادت اور بندگی میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے سوا کسی کو رب اور خالق و مالک نہ مانو، اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود نہ مانو، اور جو جو حلال اور حرام اور جو دیگر حکام اس نے بھیجے ہیں ان میں کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرا مرجع، سورس، رجوع کرنے کی دوسری جگہ کیا بتایا؟ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تو جا بجا ہر پیغمبر کے ساتھ یہ جو دو حکم آئے ہیں یہ اس پوری پوزیشن کو کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ ہر جگہ دو سورسز ہر پیغمبر نے بتائیں، ایک سورس اس ہدایت کی جو اللہ نے بطور وحی بھیجی، اور دوسرا فنڈامنٹل سورس اس ہدایت کی جو رسول نے اپنی ذات کی شکل میں، اپنی ذات کی طرف سے بطور اپنے اسوہ کے، بطور اپنی سیرت کے، بطور اپنی سنت کے اور اپنی حدیث کے جو امت کو عطا کیا اس کی پیروی کرو۔ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ توحید کا پیغام دے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ اگر یہ مقصود ہے، صرف یہ مقصد ہے، تو پھر فاتقوا اللہ سے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بار بار ہر مقام پر فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ دو حکم الگ دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور پھر ہر جگہ ریپیٹڈلی، آگے بھی آپ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوٹ کروں گا، آگے بھی یہ حکم ریپیٹڈلی بھی آئے ہیں، دو بار، اور ہر جگہ پر دو حکم آئے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قرآن مجید بالکل واضح ہے، صریح ہے، اس میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی سسپیشن ہے، نہ کوئی ایمبیگویٹی ہے، نہ کوئی التباس اور ابہام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہر پیغمبر اور ہر رسول کی زبان سے دو فنڈامنٹل سورسز کو ڈکلیئر کروایا ہے شریعت کے۔ ہر رسول کی شریعت میں دو فنڈامنٹل سورسز تھے، ایک فاتقوا اللہ کے اندر اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا حکم، احکام منزل من اللہ، تاکہ ان کی نافرمانی نہ ہو، یوں ڈرو اللہ سے۔ دوسرا وَأَطِیعُونَ، رسول کی ذات خود، جو حدیث اس سے صادر ہو، جو سنت اس سے ملے، جو اسوہ اس سے ملے، جو سیرت اس سے ملے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں یہاں اس مسئلے کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آئی۔ یہی سورہ الشعراء آیت نمبر 141 سے 145، پیچھے جو ہم نے مکمل کیا مضمون وہ آیت نمبر 105 سے 110 تھا۔ اب آگے سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے 145، اور پھر اسی طرح آیت نمبر 150 پھر ریپیٹ کرتی ہے۔ تو فرمایا کذبت ثمود المرسلین، فرمایا قوم سمود نے بھی اللہ کے رسولوں کو معاذ اللہ جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، تو ان کی قوم ہی کی طرف جو بھیجے گئے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہی کلمات ہیں، آپ دیکھیے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، رسول امین ہوں۔ یعنی جو وہی، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ جو وہی مجھ پہ کرتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی بڑھا گھٹا کر تمہیں پہنچاتا ہوں، نہیں، میں امین ہوں۔ یہ رسول کی ایک شان ہے کہ اللہ نے جو وحی مجھ پہ نازل فرمائی، جو احکام مجھ پر اتارے، میں من و ان بلا کم و کاس تم کر پہنچا دیتا ہوں، پوری امانت و صداقت کے ساتھ۔ یہ فرما کر اس کے بعد وہی حکم فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ، سو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے
اور بتایا ہے کہ یہ اللہ کے احکام آئے ہیں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے، یہ اللہ کی وحی اتری ہے، اللہ نے یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کیا ہے، اللہ نے یہ عبادت کے طریقے بتائے ہیں، اللہ نے یہ شرک کو منع کیا ہے، ظلم کو منع کیا ہے، گناہ کو منع کیا ہے، جو جو اللہ نے احکام اتارے ہیں فاتقوا اللہ، ان کی بجا آوری میں اللہ سے ڈرو، نافرمانی نہ کرو۔ اور پھر دوسرا حکم واطیعون، اور دوسری بات یہ کہ میری اطاعت کرو۔ ہر مقام پر اللہ نے رسول کو مرجع ثانی بنایا ہے، سیکنڈ فنڈامنٹل سورس بنایا ہے۔ پہلا فنڈامنٹل سورس اپنا حکم، دوسرا فنڈامنٹل سورس رسول کا حکم اور رسول کی سنت۔ اب اندازہ کریں کہاں آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی حجیت کو چیلنج کرنا، یا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی حجیت میں شک پیدا کرنا اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کے اوپر گفتگو کرنا، کہاں یہ اور کہاں پوری تاریخ رسول میں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ہر رسول کو عطا کیا کہ اسے واجب الاطاعت ٹھہرایا، اور اللہ پاک نے اپنی وحی کے ساتھ ساتھ اس رسول کے ہر حکم کی اطاعت کا حکم دیا اس کی امت کو۔ تو جب ہر رسول کی حدیث و سنت اور اس کا اسوہ و سیرت اس امت کے لیے واجب الاطاعت تھا جب تک وہ امت تھی اور جب تک وہ ان کے رسول تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت تو ابد الاباد تک پوری تا قیام قیامت ہے، اور امت بھی حضور کے بعد نہ کوئی اور امت آئے گی، نہ کوئی اور نبوت و رسالت ہوگی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ کسی اور پیغمبر کی سنت آئے گی۔ تو قیامت تک جب قرآن واجب ہے ہمارے اوپر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، تو پھر حضور کی حدیث اور حضور کی سنت اور سیرت طیبہ اس کا وجوب اور فرضیت کیسے محل نظر یا مشکوک ٹھہر گیا معاذ اللہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا، قرآن نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور یہ کہہ کر پھر انہوں نے وہی بات کی وما اسألکم علیہ من اجر، میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے اور جو پوری زندگی تمہاری ہدایت کے لیے وقف کی ہے، اس وحی کے نازل ہونے والی وحی کے پہنچا دینے کے علاوہ بھی پوری زندگی جو تمہاری رشد و ہدایت میں کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے، اس پر اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، یہ اجر میرا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بتا کر آگے پھر آیت نمبر 50 پہ دوبارہ ریپیٹ کیا فاتقوا اللہ واطیعون، یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اللہ سے ڈرنے اور رسول کی اطاعت کرنے کے حکم جا بجا پورے قرآن میں ہر پیغمبر کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اسی سورہ شعراء میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اس کے الفاظ بھی سن لیجئے آیات قرآنی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کی قوم کو لوط علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، وہی کلمات، میں تمہاری طرف تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ اب لفظ اور بھی ہو سکتا ہے، مگر رسول امین ان کہنے کا مقصود ہی یہ سمجھانا ہے کہ میری ایک حیثیت تو یہ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کے پیغام آتے ہیں، اللہ کے احکام آتے ہیں، وہ میں من و ان بغیر کسی رد و بدل اور کمی بیشی کے تم تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اس لیے رسول امین ہوں۔ اور دوسری بات پھر اس وحی کے اللہ کی نازل کردہ وحی تم تک پہنچا دینے کے علاوہ پوری زندگی رسول یہ تو نہیں کر سکتا کہ اب صبح وحی اتری اور قوم تک پہنچا دی، شام کو قوم کو ایک مسئلہ درپیش ہوا تو وہ رسول کے پاس آ گئے کہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، تو وہ ان کو کہے کہ اس پر تو کوئی وحی نہیں اتری تو میں معذرت خواہ ہوں، جیسے تمہاری اپنی سمجھ میں آتا ہے کر لو، میں رہنمائی نہیں کر سکتا، تو وہ رسول تو نہ ہوا۔ پھر وہ کتنے لوگوں کے پاس رہنمائی طلب کرنے کے لیے جائیں گے؟ یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو تو محتاج بنا کے اپنی امت میں رکھ دیا، کمزور بنا کے رکھ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ امپرفیکٹ بنا کے رکھ دیا کہ جو چیز وحی کے ذریعے آ گئی وہ تو بتا دی، اور علاوہ اس کے رہنمائی لینے کے لیے آئے تو رسول کہے کہ مجھے اس پر تو وحی آئی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اچھا بھائی تم آپس میں مل کے سوچ لو، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے کر لو، یا جب وحی آئے گی تو تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ اگر رسول کی یہ حیثیت امت میں بنا دی جائے تو وہ امت رسول کو واجب الاطاعت مانے گی، اس رسول کو اپنا چیف اور اپنا ماڈل آف بیہیویئر اور اپنا پرفیکٹ آئیڈیل مانے گی؟ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ کہیں گے اس کے پاس تو علم ہی کامل نہیں ہے،
اس کے پاس رہنمائی کا سامان ہی پورا نہیں ہے. بھئی یہ سٹور ہے، جیسے آپ ایک سٹور پر جاتے ہیں تو بھئی گوشت تو یہاں سے لے لو، ہمیں سبزی چاہیے تو سبزی کے لیے دوسری دکان پہ چلے جاؤ. تو ہمیں کچھ دالیں بھی چاہیے، وہ پھر سبزی والا کہے بھئی میرے پاس تو صرف سبزی ڈیل کرتا ہوں، دالوں کے لیے کسی اور سٹور پہ چلے جاؤ، پرچون کی دکان ہے، گروسری سٹور ہے، وہاں چلے جاؤ. اس نے کہا ہمیں گھی وغیرہ بھی چاہیے، کچھ آئل چاہیے، انہیں کہا اس کے لیے پھر کسی اور دکان پہ چلے جاؤ، ان کی ایجنسی ہے، میں تو نہیں ڈیل کرتا. تو اگر وہ قوم ہر مختلف چیز لینے کے لیے 10 جگہوں پر جانا شروع کر دے، یا اس کو ایک ہفتہ انتظار ہی کراتا رہے نبی اور رسول، تو رسول کی حیثیت اس امت میں، اس قوم میں کیا رہ جائے گی؟ وہ تو مذاق اڑائیں گے اس رسول کا. معاذ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، مقرب کرتا ہے، مکرم کرتا ہے، اپنی وحی، اپنی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، اس کو اپنی قوم میں عزت دیتا ہے، اعزاز دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، مایوس نہیں کرتا، شرمسار نہیں کرواتا. اس لیے 2 حیثیتیں دیتا ہے. اس لیے 2 حیثیتیں دیتا ہے. ایک تو وہ جو جس مسئلے پر میں وحی اتاروں وہ من و ان رسول امت کو پہنچا دیں، ایک چیز حیثیت، اس لیے وہ رسول امین ہے. اب دوسری حیثیت اس کے علاوہ دیتا ہے جس پر وحی نہیں اتری، تو رسول کو پھر ایک اللہ تعالیٰ ہدایت برہان بھی عطا کرتا ہے. اس کی روح میں ایک اللہ تعالیٰ وہ استعداد رکھ دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہب سے اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے، اس کی ہدایت القاء ہوتی رہتی ہے، اس کو فراست ربانی اور الوحی ملتی رہتی ہے، اسے بصیرت الوحی ملتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر انوار اترتے رہتے ہیں، تجلیات الہیہ اترتی رہتی ہیں، ہدایات ربانی اترتی رہتی ہیں. تو اس کا قلب و باطن ہدایت سے، نور سے، رہنمائی سے، بصیرت سے اور فراست سے معمور رہتا ہے. اس کے پیچھے بھی وحی الہی کا ربانی نور ہوتا ہے. تو جن مسائل میں وحی نہیں اتری ہوتی، آیات نہیں اتری ہوتی، اور امت اگر سینکڑوں ایسے ایشوز لے کر اس رسول کے پاس آئے، تو رسول پھر اپنی جو بصیرت کے ساتھ، اپنی فراست کے ساتھ، وہ فراست عام انسانی فراست نہیں، رسول کی فراست الوحی اور ربانی ہوتی ہے. بصیرت الوحی بصیرت ربانی ہوتی ہے، اس کے اندر نور حق کار فرما ہوتا ہے. تو وہ اس کے ذریعے رسول ہدایت کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، ہر لمحہ پوری زندگی قوم کو رہنمائی کرتا رہتا ہے. چونکہ قدم قدم پر ہزاروں ایشوز ایسے لائف میں پیدا ہوتے ہیں، کولیکٹیو لائف میں. کبھی جد و جہد ہو رہی ہے، کبھی کسی کافر سے، کسی فرعون سے، کبھی کسی نمرود سے ٹکر لی جا رہی ہے، کبھی جنگ لڑی جا رہی ہے، کبھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کے مخالف اور اپنی قوم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، کبھی ہجرت کے اہتمام ہو رہے ہیں، کبھی ان کو پالیسیز دی جا رہی ہیں، کبھی اپنے دفاع کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. ہزارہ ایشوز لمحہ بلمحہ ایک اجتماعی پریکٹیکل سوسائٹی کی زندگی میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ہر ایشو پر وحی نہیں اترتی. تو جس پر وحی نہ اترے وہاں رسول محض بشر رہ جائے، محض ایک عام انسان رہ جائے اوروں کی طرح، اور وہاں وہ ربانی ہدایت سے اپنی امت کو، قوم کو آگاہ نہ کر سکے اور ان کی رہنمائی نہ کر سکے، تو پھر یہ منصب رسالت کا معاذ اللہ مذاق بن جائے گا، جوک ہوگا. یہ نہیں. اس لیے 2 چیزیں فرمائی ہیں کہ ایک حیثیت میری رسول امین کی ہے کہ جو جن معاملات میں، ایشوز میں وحی اترتی ہے وہ تو منوان تم پر پہنچا دیتا ہوں. ان کی نافرمانی نہ کیا کرو، ان پر عمل کیا کرو، بجاآوری کیا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو ان کے ان احکام کی بجاآوری کے معاملے میں. یہ تو ایک آرڈر ہو گیا. اور دوسرا وَأَطِیعُونَ، اس نے چونکہ مجھے اپنا رسول بنایا ہے اس لیے ادھورا نہیں چھوڑا، کامل و اکمل بنایا ہے. چونکہ رسول بنایا ہے اس لیے مجھے ہدایت کا سامان ناقص نہیں دیا، اکمل دیا ہے. تمہاری اے میری قوم، تمہاری ضرورتوں سے بھی زائد دیا ہے، تاکہ کسی بھی وقت کسی مسئلے پر تمہیں ضرورت پڑے تو میں تمہاری ضرورت کے لیے کفیل ہو سکوں، تمہیں کسی اور طرف جانے کی حاجت نہ رہے. اس طرح پھر شرک آ جاتا ہے قیادت میں، سیادت میں. رسالت پھر اس سوسائٹی کی کئی قیادتوں کی سطح پر معاذ اللہ ون آف مینی ادر لیڈرز رہ جاتا ہے رسول. یہ مقام اللہ نہیں دیتا رسول کو. رسول کو پوری قوم میں سب سے اونچا سر بلند کرتا ہے، پوری قوم میں سب سے اونچا سرفرازی عطا کرتا ہے، پوری قوم میں سب سے اونچی بلندی عطا کرتا ہے، پوری قوم کا مرجع بناتا ہے رسول کو. اس لیے فرمایا پہلا فرض میں ادا کر چکا، جو وہی تھی تم تک میں نے پہنچا دی. ان میں جو اللہ رب العزت نے احکام دیے ان پر عمل کرو. میں نے من و ان پہنچا دیے، تم من و ان عمل درآمد کرو. یہ اللہ کا تقویٰ ہے. وَأَطِیعُونَ. اور دوسرا حکم یہ
کہ پھر میری اطاعت کرو، علاوہ اس وحی کے بھی جو میں تمہیں اپنی سنت دیتا ہوں، اپنے طرز عمل سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے شعار حیات سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے اسوہ زندگی سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے فہم و فراست سے تمہیں جو کچھ عطا کرتا ہوں، جو کچھ ادر دین وہی تمہیں عطا کرتا ہوں، اس کو بھی اللہ کی وحی سمجھا کرو، کیونکہ یہ بھی ہدایت ربانی ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طریق پر فرشتہ لے کے آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ پیغمبر اور رسول کے قلب پر القاء کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اطیعون، میرے ہر عمل کی، میرے ہر حکم کی اطاعت کرو، اور اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کے بعد آگے پھر آیت اسی سورہ الشعراء میں آیت نمبر 176 اور 176 سے لے کے 180 تک پھر جو مضمون ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے، اس میں بھی یہ حکم ہے اطاعت رسول کا۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکہ بستی کا نام ہے، تو اس کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی، انہوں نے بھی تکذیب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، تو اس پیغمبر نے بھی لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، وہی پیغام ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول آیا ہوں، رسول امین ہوں، جو وہی مجھے اللہ نے کی ہے میں نے من و ان، بغیر کسی رد و بدل اور کمی بیشی کے تم تک پہنچا دی ہے، پوری امانت کے ساتھ۔ اور پھر فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، جو وہی میں نے تم پر پہنچائی تم تک، اللہ کے احکام تمہیں میں نے کمیونیکیٹ کیے، ان پر عمل کرو اور حق ادا کرو بجاوری کا، یہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر دوسرا کام واطیعون، اور میری زندگی کو دیکھو، میرے ارشادات سنو، میرے نصائح سنو، میرے فرمودات سنو، میری ہدایات لو، میرا اسوہ دیکھو، میرا طرز عمل دیکھو، میری سیرت دیکھو، میری سنت دیکھو، جو کچھ تمہیں میری حدیث اور سنت اور میرے اسوہ و سیرت سے ملے اس کی اطاعت کرو۔ تو گویا تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے دو سورسز آف لائٹ ہیں، روشنی کے دو منبع ہیں، ایک اللہ کی وہ وحی اور احکام جو بطور وحی فرشتے کے ذریعے مجھ پر یعنی پیغمبر پہ نازل ہوتے ہیں، اور میں من و ان تمہیں پہنچا دیتا ہوں بطور رسول امین کے، ایک وہ سورس آف گائیڈنس ہے، اسے اپنا لو، مضبوطی سے تھام لو، تمسک اختیار کرو۔ اور دوسرا سورس بطور رسول میری ذات ہے، میری زندگی ہے، میرا اسوہ ہے، میری سیرت ہے، میری حدیث ہے اور میری سنت ہے، جو کچھ تمہیں علاوہ اس وحی کے مجھ سے ملے اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اس کو واجب جانو، حجت جانو، اس طرح تمہاری زندگی پوری ہدایت کی راہ پہ ڈھل جائے گی۔ یہ ارشاد فرما کر انہوں نے بھی وہی بات کی، وما اسألکم علیہ من اجر، اور جو کچھ اس وحی کے پہنچا دینے کے علاوہ پوری زندگی انسانیت اور اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے میں فرائض ادا کر رہا ہوں، اور جو کچھ ارشاد کر رہا ہوں، فرما رہا ہوں، اور اپنی اسوہ حیات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک ایک معاملے میں اپنی سیرت تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تم پر کوئی اجر، اور جد و جہد کر رہا ہوں تمہیں دوزخ سے بچانے کی، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں قوم نے انکار کیا، انکار کا سبب آگے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 186 میں آیا ہے، 186 میں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید نے جو ان کے انکار اطاعت کا، وہ ان کو رسول نہیں مانتے تھے یا ان کی اطاعت کا انکار کرتے تھے، اس کا سبب قرآن مجید نے جو یہاں بیان کیا ہے، یہی سبب انسانی ذہنیت میں، فطرت میں یا نفسیات میں آج تک چلا رہا ہے۔ یہی پرابلم ہے انسانی ذہن کا، یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رسول نے جو، حضور علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، جو سنت ارشاد فرمائی ہے، اس زمانے کے لیے تھی، آج بڑا زمانہ بدل گیا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے، یہ فتنہ کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، یہ اللہ کے پیغمبر کو ناقص سوچ اور ناقص عقل رکھنے والے انسان اپنے جیسا بشر اور انسان سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، خود پر قیاس کرتے ہیں۔ جب خود پر قیاس کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم کوئی چیز ایک ماڈل دے رہے ہیں، ایک فیشن دے رہے ہیں، ایک سٹائل آف لائف دے رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، تو وہ آج کے دور کی ضرورتوں کے مطابق ہے، یا آج کے دور کے اویلیبل نالج کے مطابق ہے، یا آج کے دور کا جو لیول آف نالج ہے اس کی سطح کے مطابق ہے۔ لہٰذا جب زمانہ بدل جائے گا
تو آج کے انسان کی دی ہوئی بات، جس طرح سائنٹیفک تھیوریز بعض اوقات بدل جاتی ہیں، سوشل سائنسز میں تھیوریز اور کنسیپٹ بدل جاتے ہیں، فلسفیز بدل جاتی ہیں، تو جب زمانہ بدل جائے گا تو پھر چونکہ انسانی علم ہے، لہٰذا وہ پھر اگلے زمانوں میں نیا نالج، نئی ڈیولپمنٹس، نئی ریسرچ اور نئی ڈسکوریز ہوں گی، تو پھر نئی علم کی ضرورت ہوگی، تو پچھلے زمانے کے دیے ہوئے اسکالر کا، فلسفر کا، سائنٹسٹ کا یا لیڈر کا دیا ہوا جو اس کو علم ہے شاید وہ کافی نہ رہے، تو حجت نہیں رہتا۔ یہ پرابلم ہے، جب ہم اپنی سطح پہ سوچتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں اور یہ بات درست سوچتے ہیں۔ ایک عام انسان کی بات درست ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ میں اگر آج کچھ چیز سوچ رہا ہوں، یقیناً تو جو میرے گرد و پیش کا انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر ہے، حالات ہیں، جو نالج اویلیبل ہے مجھے، جو میرے پاس سورسز آف نالج ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ نے مجھے وزڈم دی ہے، اور پھر اس سوسائٹی کے پورے ایٹماسفیئر میں جو کچھ میں نے تھرو ایکسپیرینس گین کیا ہے، تو میں اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس کی روشنی میں کہوں گا۔ میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ جو نالج میں دوں گا اس کے مطابق دوں گا۔ زمانہ بدل جائے گا، 100 سال کے بعد سچویشنز میں بدل جائیں گی، سرکمسٹانسز بدل جائیں گے، اور ایٹماسفیئر بدل جائے گا، وے آف تھنکنگ بدل جائے گا، لائف سٹائل بدل جائے گا، اور لائف کے اوپر جو ایفیکٹ کرنے والے فیکٹرز آف لائف ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تو اس وقت جب آپ بہت سے اسکالرز کی، فلسفرز کی، سائنٹسٹ کی، لیڈرز کی، بہت بڑے اونچے ناموں کی جب باتوں کو دیکھیں گے تو آپ 100 200 سال 300 سال کے بعد محسوس کریں گے کہ یہ اب اس نئے دور کے تقاضوں کو یہ بات پوری نہیں اترتی، تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان انسانی اور بشری اینگل سے سوچتا ہے کسی کی بات کو تو یہی سوچ سمجھ میں آتی، درست ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ان لوگوں نے ٹھوکر کہاں کھائی، فتنہ کہاں سے پیدا ہوا، گمراہی نے جنم کہاں سے لیا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اپنی طرح انسان اور بشر تصور کر لیا۔ آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ اور مطہرہ کا انکار نہیں ہے، کسی پیغمبر کی بشریت مطہرہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ حق ہے، مگر اپنے جیسا سمجھ لیا بدقسمتی سے، جیسے کفار سمجھتے تھے، جیسے شیطان نے سمجھا تھا۔ جب اپنے جیسا سمجھ لیا تو وہی قواعد اور ضوابط اور لاز اور رول جو اپنی سوچ اور علم کے لیے متعین کیے تھے کہ آفٹر سینچریز وہ ناکافی ہو جائے گا، حجت نہیں رہے گا، وہی اصول حضور علیہ السلام کے علم پر اپلائی کر دیا، حضور کے دیے ہوئے دین پر، حضور کی عطا کردہ حدیث پر اپلائی کر دیا کہ 1400-1500 سال گزر گئے، اب وہ ناکافی ہے۔ نادانوں، اگر محض انسان ہوتے، رسول نہ ہوتے، ارسطوٹل تھا، ارسطو تھا، افلاطون تھا، جالینوس تھا، ہاں اس کی بات ہو تو آپ کا کہنا بجا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، اب اس کی بات درست نہیں، ہمارے اوپر حجت نہیں، نئی بات لائیں، ٹھیک ہے۔ کہاں ارسطو، کہاں افلاطون، کہاں جالینوس، اور کہاں اللہ کے برگزیدہ رسول؟ وہ اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، اپنی فکر کی تراشیدہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی منزل بات کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں، اس کے بطور اللہ کے سپوکس مین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی وحی کی زبان بولتے ہیں، قرآن اور کتاب کی شکل میں بھی اور سنت اور حدیث کی شکل میں بھی۔ تو جس طرح اللہ کا کلام ابد الاباد تک ازلی اور ابدی ہے، زمانوں کا تغیر اس کو ناکافی نہیں کر سکتا، صدیوں بدل جانے کے بعد بھی حالات کا تغیر جس طرح قرآن کو ناکافی نہیں کر سکتا، قرآن کی حجیت کو نہیں روک سکتا، اسی طرح علم نبوت صدیاں گزر جانے کے بعد کبھی نہ ناکافی ہو سکتا ہے، نہ کبھی متغیر ہو سکتا ہے، نہ متبدل ہو سکتا ہے، نہ اس کی حجیت پہ فرق آتا ہے۔ وہ اسی طرح حق رہے گا، صادق رہے گا، درست رہے گا، ہر دور کے پیمانے پر پورا اترے گا، ہر ایٹماسفیئر کے اندر وہی کامل معیار ہوگا، اور زمانے لاکھوں کروڑوں سال تک بدلتے جائیں گے، احوال حیات بدلتی جائیں گی، مگر جو سیرت مصطفیٰ نے دی ہے وہ ہر بدلے ہوئے زمانے میں وہ اسی طرح لائٹ ہوگی، وہ اسی طرح روشنی ہوگی، اور وہ پلر آف لائٹ ہوگی، وہ روشنی کا مینار ہوگی۔ حالات بدلتے رہیں گے، مگر بدلے ہوئے حالات میں جب حضور کی سیرت کو پھر اٹھا کے دیکھیں گے، یوں لگے گا جیسے محمد مصطفیٰ آج کے دور میں آئے ہیں۔ صدیاں بیت جائیں گی، نئے حالات میں جب حضور کی سنت کو اٹھا کے دیکھیں گے، اور پھر اگر آپ کی عقل ربانی ہے، اور اگر آپ کی عقل اندھی نہیں ہے، اور عقل صحیح ہے، عقل سلیم ہے، تو حضور کی سنت کو، حضور کی حدیث کو، حضور کے علم کو، علم نبوت کو دیکھیں گے ہزاروں برس بعد، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ رسول اس مکہ کی سرزمین میں اس صدی میں نہیں بلکہ آج ان کی بعثت ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان کبھی پرانا نہ ہوگا، ہر دور میں نیا رہے گا۔
جدید رہے گا، ہر دور سے آگے نظر آئے گا، دور پیچھے رہ جائیں گے، علم نبوت اس سے آگے ہوگا، زمانے کی رفتار پیچھے رہ جائے گی، علم نبوت اس سے آگے ہوگا، جدیدیت ماڈرنزم پیچھے رہ جائے گی، علم نبوت اس سے بھی آگے ہوگا، صدیاں تو کیا کروڑوں برس بھی بیت جائیں، برس پیچھے رہ جائیں گے، انسان کی ترقی کی رفتار پیچھے رہ جائے گی، علم نبوت اس سے کہیں آگے ہوگا۔ کیوں کہ علم نبوت دراصل علم الہی ہے، وحی الہی پر قائم ہے۔ تو یہ پرابلم ان کو پیش آتا تو وہ کہتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا وما انت الا بشر مثلنا، ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں، آپ کو اپنا ماڈل کیسے مان لیں، آئیڈیل کیسے مان لیں، واجب الاطاعت کیسے مان لیں، آپ تو کچھ نہیں سوائے ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، آپ ہماری طرح کے بشر ہی ہیں۔ یہی فتنہ ان کفار کے ہر زمانے میں جنہوں نے انکار کیا نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی رسالت کا، ان کی اطاعت کا، ہمیشہ یہی فتنہ ان کی بربادی کا باعث بنا۔ ہمارے جیسے ہی بشر ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے سامنے ہی آپ جوان ہوئے، پلے ہماری طرح کے انسان اور بشر ہیں، تو آپ کو ہم واجب اور اطاعت کیسے مان لیں؟ یہ بات ان کے مغز میں نہیں آتی تھی۔ بس اس فتنے کو اگر نکال دیا جائے، بشر مثلنا کا ان کی بولی تھی، تو وہ بشریت مثلیت کو دیکھتے تھے، فضیلت کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو اگر یہ سوچ ذہن سے نکل جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے مثلیت کا، تو پھر تو رسالت کا صحیح مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر مقام رسالت کی معرفت نصیب ہو جائے تو حدیث اور سنت کی حجیت پر کبھی بھی طبیعتوں میں انکار پیدا نہیں ہوگا۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، بقیہ آیات قرآنی کا مطالعہ انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔